وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 آیتیں ہو گئی کہ گزشتہ درس میں یہ تھا کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے ان کے مضامین اور ان کے ترغیبات، ترہیبات، وعیدات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج کے درس میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، اوِ الخوف، امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اذاعوا بھی اس کو یہ پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول علیہ السلام وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے صاحبان علم کے طرف پہنچا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو خبر کا تجزیہ کرنے والے ہیں ضرور اس کو صحیح نتیجے تک پہنچا دیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند افراد کے، اکثریت شیطان کے پیروکار ہوتے، لیکن چونکہ اللہ کا فضل ہے تم پر تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بات، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی ضعیف مسلمان کے بعد جن میں ابھی سمجھ بوجھ کامل نہیں، سیدھے سادے اور نیک ہیں، انہیں خبر نہیں کہ کون سی خبر اشاعت کرنے کے قابل ہے اور کون سی نہیں ہے، ہر بات سن کر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، تو اسے معلوم ہے کہ ہر خبر پھیلا دینا بھی فساد کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے بہتر انسان وہ ہے کہ وہ بات سنے خاموش رہے۔ اب کا فائدہ نہیں، خواہ بعض انسان کہتے ہیں کہ کچھ بات آگے پھیلا دوں اور یہ صحیح نہیں ہوتا، تو یہ ان لوگوں تک جو اس کا صحیح نتیجہ نکال سکتے، استنباط کر سکتے، وہاں تک پہنچاتے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو مجتہدین پر پیش کرو اور ان سے سمجھ کر عمل کرو، خواہ اپنی رائے پر خواہ مخواہ نہ اڑے رہو۔ آپ کی رائے تو ضرور نہیں ہے نا، آپ کے پاس تمام جو قرآن پاک و حدیث کے نچوڑ رزلٹ ہیں وہ تو نہیں ہیں، تو ایک بات سن کر آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، تو اس پر اڑے نہ رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن و حدیث ان میں امن و خوف کی باتوں سے زیادہ اہم ہے کہ آپ ان کو سن کر علماء سے سنیں کہ کیا آپ نے کسی نے بات کی تو اس پر خود اپنی رائے قائم نہ کریں، بلکہ عالم دین سے کہ یہ بات کیسی ہے، اس کا معنی کیا ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس کا معنی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ضرور شیطان کے پیچھے چلتے اگر اللہ کا فضل نہ بہت کم، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابی گمراہ نہیں، کسی نے کسی وقت شیطان کی پیروی نہیں کی، سب اللہ کے فضل سے
शैतान से महफूज हैं। ये भी मालूम हुआ कि तमाम सहाबा यकसां दर्जे वाले नहीं, बाज़ बहुत ही इस्तिकामत वाले हैं, बाज़ उनसे दर्जात में बुलंदी। खुलफाए राशिदीन की फिर शानें देखें तो बड़े दर्जे वाले हैं। तो ये कहते उनके तरफ लौटा देते जो उलुल अम्र हैं, यानी मुराद अहले इल्म से सहाबा हैं, जैसे खुलफाए राशिदीन और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जो इल्म के साथ समझ भी रखते हैं, मसाइल का इस्तेंबात भी रखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के खुसूसी शागिर्द हैं, ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा मसाइल सुनते हैं। तो फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ए महबूब अल्लाह के राह में लड़िए, जिहाद कीजिए। और ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सक, और तुम तकलीफ़ न दे जाओगे, मुकल्लफ नहीं किए जाओगे मगर अपने नफ्स के। हर्रिदिल मुमिनीन, और मुसलमानों को बरांगेख्ता करो, उभारो, आमादा करो, तैयार करो, जिहाद पर। करीब है अय्यकुफ़ बासल्लज़ीना कफ़रू, कि अल्लाह काफिरों की जंग, उनकी सख्ती को रोक दे। और वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है और उसका अजाब बहुत शदीद है। तो ये आयत जो मुक़द्दसा है, इसमें यानी बदर सग़रा, जंग ओहद के बाद जो वहाँ पे तय पाया कि अगले साल हम बदर सग़रा पे हमारा आमना सामना होगा। अबू सुफियान से बात हो गई थी, इस मौके पर अबू सुफियान से वो जंग करो जिसका 1 साल पहले ओहद में वादा हो चुका है। अगर लोग ग्रां समझे तो ए महबूब तुम अकेले जाओ, फतह तुम्हारी होगी। चुनांचे प्यारे अकायदो जान 70 सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ गए। कुफार मरूब होकर, और वो मुकाबले के लिए नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ ठहरे 1 हफ्ता, वहाँ कारोबार के मेला, वहाँ पे एक मेला लगता था। मैं कुरान दूसरी जगह हमने पढ़ चुके, अच्छा खासा उन्होंने वहाँ पे अपना कारोबार भी किया और बग़ैर किसी नुकसान के अमन के साथ वो लौट आए। तो इससे मालूम है कि बदर सग़रा में जंग के लिए जाना सब पर फ़र्ज़ न था। जो 70 सहाबा वहाँ गए वो सवाब के मुस्तहिक हुए, जो न गए वो गुनहगार नहीं हुए। और अल्लाह उनकी जंग को, सख्ती को रोक ले कि इन्हें कुफार को मुकाबले की हिम्मत ही न पड़े। और ऐसे ही हुआ। तो इससे मालूम हुआ कि रब का आसा के माने हो सकते, उम्मीद है। यहाँ आसा फरमाना भी यकीनी हतमी माने में है। मालूम है कि प्यारे अकायद वजन बड़े बहादुर हैं कि रब ने आपको अकेले जंग का हुक्म दिया, कि आप जाइए, कोई जाए या न जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे कायनात में कोई बहादुर नहीं है। और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, अल्लाह की सख्त गिरफ्त जंग जो अल्लाह की वो सख्त है बड़ी, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। मन यशफा शफातन, जो अच्छी सिफारिश करे, यकुन लहू नसीब मिन्हा, यकुन लहू नसीब, उससे अच्छी सिफारिश उसे हिस्सा होगा। आओ वमई यशफा शफातन सैया, और जो बुरी सिफारिश करे तो उसके लिए यकुन हो जाएगा लो, उसके लिए किफ़्ल मिन्हा, उसमें से उसका हिस्सा। और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह कुल्ली शै मुकीता है। तो इससे मालूम है गुनाह करना भी हराम है, और गुनाह की रोकबा देना, गुनाह का मशवरा देना, ये सब चीज़ें हराम हैं। ये सब हराम है, इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे रब करीम ने ये फरमाया कि शफारश दुनिया में, शफात का लफ्ज़ शुफा से माखूज़ है। इसका माना है एक इंसान दूसरे ज़रूरतमंद इंसान के साथ मिल जाए और दोनों मिलकर इस ज़रूरत के मुतालिक सवाल करें। और यहाँ ये मुराद है कि प्यारे अकायद व जहान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दें, और जो मुसलमान आपकी तरगीब से जिहाद करेंगे तो उनके इस नेकी में
آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اور شفاعت سیئہ یہ ہے کہ منافق اپنے بعض منافقوں کو جہاد میں شریک نہ کرنے کے لیے پیارے عقائد و جان سے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں عذر ہے، اس لیے ان کو جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں، چونکہ یہ بدنیتی پر مبنی شفاعت ہوتی تھی، اس لیے یہ بری شفاعت ہے، اور اس شفاعت سے جہاد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا، ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے لیے سفارش کی ہے۔ اسی طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا اچھی شفاعت ہے۔ مثلا کسی طالب علم کو دینی مدرسے میں داخل کرنے کے لیے سفارش کرنا، کسی ضرورت مند عالم دین کے لیے کسی تونگر سے سفارش کرنا کہ ان کی ضرورت کی کتابیں ان کو خرید کر دیں، مسجد اور دینی مدرسہ بنوانے کے لیے سفارش کرنا، کسی مجاہد کے لیے اسلحہ کے حصول میں سفارش کرنا، کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے رشتہ یا جہیز کی سفارش کرنا، کسی بے روزگار کے لیے ملازمت کی سفارش کرنا، بشرطے کہ وہ اس ملازمت کا اہل ہو۔ اللہ کے حضور کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت چاہنا، یہ سب اچھی سفارشیں ہیں۔ اور بری سفارشیں یہ ہیں کہ شراب خانے کی پرمٹ کے لیے سفارش کی جائے کہ یہاں پہ شراب کا پرمٹ جاری ہونی چاہیے، سنیما بنانے کے لیے کسی سفارش کی جائے، آلات موسیقی کی دکان کے لیے کسی سفارش کی جائے، بینک اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کے لیے سفارش کی جائے، یا کسی نااہل اور غیر مستحق کے لیے سفارش کی جائے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شفاعت سیئہ ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے قائد حسین کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی شخص حاجت طلب کرتا تو آپ فرماتے شفاعت کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ آپ حضور علیہ السلام کے پاس کسی کی سفارش لے کے آؤ۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داود اور نسائی اور ترمذی وغیرہ کتابوں میں بحوالہ یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی، مسلم شریف میں بھی، ابو داود میں بھی ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے قائد حسین کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جو آپ سے سواری طلب کرتا تھا۔ آپ کے پاس وقت کوئی سواری نہیں تھی، آپ نے اس کی کسی اور شخص کے طرف رہنمائی کی، اس شخص نے اس کو سواری دے دی۔ اس سائل نے پیارے قائد حسین کے پاس آ کر اس کی خبر دی۔ اب نے فرمایا نیکی کے رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو قرآن میں ہے اچھی سفارش کے لیے سورہ مائدہ نمبر 2، تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، تجاوز اور گناہوں پر مدد نہ کرو، نیکی اور اچھے کاموں پر وہ سفارش کرو۔ آخری آیت، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کسی کلمے کے ذریعے سلام کیا جائے، تمہیں کسی لفظ سے سلام کرے تو فَحَيُّوا، تم بھی سلام کرو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا، اس سے بہتر کلمے سے، اور رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو، ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں سلام کے متعلق چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کر دیں کہ سلام کیا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور جہاد کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب فریق مخالف صلح کرنے پر تیار ہو تو تم بھی اسے صلح کر لو۔ قرآن میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو تو آپ بھی کریں۔ اور اس طرح جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا عمدہ طریقے سے جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اس لفظ سے سلام کا جواب دیا جائے۔ مثلا السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ تو میں نے اکثریت جو بڑے لوگوں کو تھوڑا دیکھا، اچھے لباس میں، تھوڑے پیسے والے، میری زندگی میں کسی نے میرے موبائل پہ یہ سلام آتے، کسی نے پورا سلام آج تک نہیں کیا، یعنی جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ شکایت کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن
چونکہ حقیقت ہے جو اکثر لکھتے ہیں سلام، یا انگلش میں سلام، اور یا صرف سین لام الف میم سلام، لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن تکبر کی علامت ہے کہ آپ اس کو یوں کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ، وہ صرف وعلیکم. غیروں کو آپ کہہ دیں، غیر مسلم ہے تو اگر وہ کہہ دیں السلام علیکم آپ کہہ دیں وعلیکم. یا دوسرا طریقہ ہے وہ کہہ دیں السلام علیکم آپ کہہ دیں السلام، آپ غیر مسلم بیٹھے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، سمجھے، سلام ہو اس پر جو ہدایت پر ہے. تو اس پر چند کہ عیسائیوں کے سلام کا طریقہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں، آج کل پیشانی پر السلام علیکم، یہود ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، مجوسی جھک کر تعظیم کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اندرون سندھ میں بالکل یوں سمجھے پاؤں پڑ رہے، پتہ نہیں ہندوؤں سے سیکھتے کہاں سے سیکھتے. یہ پیر جعلی پیر وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ جھکنا بڑا ہوتا ہے. میں کہتا یار یہ کم از کم جھکا تو نہیں کیا کرو یار. ٹھیک ہے کسی کے ہاتھ کو بوسا دیکھتے ہیں تو جھک سکتے ہیں، لیکن یہ فری میں جھکنا کہاں سے سیکھا؟ تو یہ دیکھیں مجوسیوں کا طریقہ ہے. عرب کہتے ہیں حیاک اللہ، ہمارے عرب کے سرزمین پر جب پڑھتے تھے تو ان کے عامی بھی یہ ہے حیاک اللہ کہتے ہیں، تمہیں زندہ رکھے اللہ. اور مسلمانوں کا سلام یہ ہے کہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام طریقوں سے افضل ہے، کیونکہ سلام کرنا والا مخاطب کو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں آفت و بلاؤ اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اور یہ خود بھی پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کے سے تیرے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں تو میں بھی تمہیں تکلیف ہو نہیں دوں گا. نہیں جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے کو ضرر اور خوف سے مامون و محفوظ رہنے کی بشارت دیتا ہے. مکمل سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تشہد میں بھی اتنا ہی ہے سلام ہے. جب کوئی شخص فقط السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کے جواب میں مکمل یہ کہے. اور بعض روایت میں اگر وہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ الفاظوں کا اضافہ بھی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، سلام کی ابتدا کرنے والا پہلے لفظ السلام کہتا ہے اور جواب دینے والا پہلے وعلیکم السلام، یعنی علیکم پہلے سلام کہہ کر بعد میں لفظ سلام کہتا ہے. اس میں نکتہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے اور مجلس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو اور انتہا بھی اللہ کے نام پر ہو، اور ابتدا بھی سلامتی کی دعا سے ہو اور انتہا بھی سلامتی السلام وعلیکم السلام. دیکھ وہاں ابتدا سلام سے یا اینڈ سلام سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پیارے قائد دو سے سوال کیا کہ سلام کا کون سا وصف سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اسلام کا کون سا وصف بہتر ہے، کون سی عادتیں، کون سی خصلتیں؟ تو بولا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مسلمانوں کو سلام کرو، خواہ تم پہچانو یا نہ پہچان. بخاری کی حدیث ہے. مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے حضور علیہ السلام فرما جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتاؤں جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے، ایک دوسرے کو بکثرت سلام کرو؟ ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی، اور جنت ایمان کامل نہیں ہوگی. بولا محبت جب تک پیدا نہیں کرو. تو یہاں ہمارے ہاں طریقہ ہے ہم اس کو سلام کہتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ سلام بھی غلط کہتے ہیں. السلام علیکم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم. آج تک میں نے ویسے تجربہ ہوتا ہے نا، میں سنتا رہتا ہوں کسی سے صحیح الفاظوں سے جو صحیح مسکرا کے بچوں کو اکثر پڑھاتے میں کہتا ہوں یار کم از کم وہ، میں کہتا ہوں تو کل صحیح سلام کرنا مجھے کل بتانا. یہ بچہ گیا کہتے استاد جی میں نے ایک کو سلام کیا، وہ یوں دیکھ رہا تھا مجھے کہ کیا کر رہے ہیں. کہتے میں نے آپ نے جیسے بتایا نا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ یوں کہ یہ کیا ہو گیا یار،
یوں لگ رہا کہ طوفان آ گیا. بولے یوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. یعنی اس غریب نے کبھی سلام ایسے سنا نہیں ہے, اس نے تو یہ سنا السلام علیکم. ہاں یہاں دیکھے کسی نے لکھا ہے, بولے السلام ایسے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ سام علیکم تم برباد ہو, ایک ہے السلام علیکم تم کو موت آئے, ایک ہے السلام علیکم السلام علیکم تم پر لعنت ہو, ایک ہے اسعکم تم کو تم خوشی کو ترسو. بولے یہ مسلمانوں کے سلام ہے. ہمارا کون سا کام آج صحیح ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا آپ جانے نہ جانے آپ سلام کریں. آپ اگر اپنے گھر میں بھی جائیں تو اس میں بھی آپ سلام کریں. جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے, اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہو بشرطے کہ مسلمان ہو. اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں تو کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجد مراد ہے. امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ, الشفاء القسم الثانی الباب الرابع فی حکم الصلاة علیہ فصل فی الموطن التی یستحب. تو یہ مختلف ہو. ملا علی قاری نے شفاء شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ خالی مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے. تو یہ مختلف طریقے لکھیں. گھر میں اب جائیں تو سلام کریں, گھر میں جب داخل ہو جائیں تو سلام کیا کریں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ جب انسان سلام کرتا ہے پھر کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, تو شیطان کہتا ہے یہ میرے چیلوں تمہیں یہاں نہ کھانا ملے گا اور نہ تو ہمیں یہاں رہنا ملے گا, یہاں سے نکل جاؤ. اور جب انسان جیسے آج کل ہمارا طریقہ ہے, نہ سلام ہے نہ دعا ہے, گانا گاتے ہوئے جاتے ہیں, بکواس کرتے ہوئے جاتے ہیں, بسم اللہ کہاں ہے پتہ نہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے شیطان پھر کہتا ہے ارے تمہیں یہاں پہ بھی کھانا بھی مل گیا اور تمہیں یہاں پہ رہنا بھی مل گیا, اب مزے کرو. تو سلام کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ابو امامہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ سب سے برکت والی چیز ہے یہ. کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس سے روایت ہے, اگر ہم کسی درخت کے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے, اگر ہم کسی درخت کی وجہ سے جدا ہو کر مل جاتے تو ایک دوسرے کو سلام, یعنی کتنے وقت آپ جا رہے ہیں, کوئی وہاں سے چلا گیا اس دروازے سے, کوئی اس دروازے سے, ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں وہاں یہاں تو الگ ہو گیا نا, اس کے بعد ملے پھر سلام کرے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی کہتا ہے یار ابھی تو آئے سلام کے پھر کیوں کرے. بھائی اگر درختوں کی وجہ سے آپ جدا ہو گئے پھر مل گئے پھر سلام کرو, اس میں کیا ہے. ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی روایت ہے. ایک اور روایت حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے قائد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا السلام علیکم, آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا. پیارے قائد و جان نے فرمایا 10 نیکیاں. پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گیا. پھر آپ نے فرمایا 30 نیکیاں. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو جتنا الفاظ بڑھتے جائیں گے اور ایک میں اضافہ ہے. پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتو, آپ نے فرمایا 40 نیکیاں. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے. ایک اور روایت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے
ان کے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ابو داؤد کے حدیث 5212 ہے، ترمذی میں 2736 ہے، ابن ماجہ میں 3703 ہے وغیرہ۔ یہ حدیث موجود ہے بہت ساری کتابوں میں۔ ایک اور حدیث میں ہے، انس بن مالک بیان کرتے کہ عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے۔ معانقہ بھی ثابت ہے، سنیوں میں سب چیزیں رائج ہیں، سلام بھی مسکرا کے کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ اور یہ یمن والوں میں، خود یمنی ہوں تو وہ تو عام لوگ بھی ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں سنیوں میں علماء کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، والدین کے ہاتھ، والدین کے ماتھے کو بوسہ دینا بڑی خوش نصیبی ہے۔ ویسے بھی مسلمان ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا جائے، اور خاص کر سفید داڑھی والے کو کہ یہ بزرگ ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک اور عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی تعلیم فرمائی کہ یہ سلام پڑھا کریں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر حال اور پھر ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کرے۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سلام کرنے میں ابتدا کرے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اس بیماری سے اللہ ان کو نجات دیتا ہے۔ تو سلام چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو، اور سوار جو ہے وہ غیر سوار کو، زیادہ جو ہے وہ کم کو، زیادہ افراد کو کم لوگ ملے، کچھ زیادہ ہے کوئی کم ہے تو کم والے زیادہ لوگ کو سلام کرے۔ یہ بھی بخاری کا حدیث 6332 ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے اور ترمذی شریف میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے بچوں کو بھی سلام کیا۔ کس قدر اللہ کے پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ اس طرح اور حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر، اور قلیل کثیر کو کرے، یعنی جو کم ہے وہ زیادہ کو سلام کرے۔ اور اسی طرح انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس سے تم پر برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اہل کتاب سلام کرے تو تم وعلیکم کہہ دیا کرو۔ تو بہت ساری جگہ ایسے بھی ہیں کہ وہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور گناہ کے کاموں میں ہے۔ غیر مسلموں کے نے یہ سلام لکھا ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی۔ کریم اللہ سے دعا ہے، پیارے نبی کی پیاری شریعت میں سلام بہت اچھی عادتیں ہیں کہ ہم سیکھیں، گھر میں بھی جائیں تو گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، والدین کو مسکرا کے سلام کرے۔ کتنی میرے نبی کی ایک ایک سنت میں ہماری ہزاروں برکتیں ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے ترک میں ہماری بڑے نقصانات ہیں۔ آج اگر ہم نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا تو اس لیے ہم اس قدر جو ہے نا مشکلات میں مبتلا ہے۔ کریم اللہ اس آیت مقدسہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو یہ الفاظ یاد کرو، اذا حییتم بتحیۃ، تمہیں کسی الفاظ سے سلام کیا جائے، کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو فحیوا باحسن منہا او ردوہا، تو بہتر یہ کہ ان سے اچھے الفاظ سے آپ سلام لوٹا دے، یا کم از کم وہ لوٹا دے، اور مسکرا کے تبسم کر کے، کیونکہ اس سے کینہ بغض ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ قرآن مجید فرقان مجید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، حاضرین سامعین کے حاضر کو قبول فرمائے، سب کے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے نصیب، پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔